ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ جو لائنیں ہیں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا گروہ جو فوج کے اوپر حملہ آور ہوا، جس نے فوج کے نشان حیدر یا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ یہ غلطی کوئی دوبارہ نہ کرے۔ مجھے یہ بات ٹھیک ہے لگی، ان کی کوئی اس میں ابہام نہیں لگا، لیکن ایک میرا سوال اس میں پینڈنگ رہ جاتا ہے کہ 2014 کو جنہوں نے پارلیمان پہ چڑھائی کی تھی، کیا ان کو اس سیکشن کے اندر شمار نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے کسی گروپ کو بیک کر کے پارلیمان کے اوپر چڑھائی کرنے کی دعوت نہ دے؟ کیا جنہوں نے فیض آباد دھرنا کروایا تھا، کیا اس کے اوپر بھی ایسی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ میں اسی سوالات کے ساتھ اپنے مہمان جو آج کی شخصیت ہے ان کی طرف آتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ خاقان صاحب، ہم نے بیشتر پروگراموں میں یہ سوال اٹھایا کہ سب سے پہلے فوج کے اندر سے جن لوگوں کا رول ہے اس کے اوپر احتساب کے عمل کا آغاز ہونا چاہیے۔ سیاسی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے عام طور پر پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ توڑنی ہے تو کاف بنوا دو، بلوچستان سے حکومت کرانی ہے تو باپ پارٹی بنا دو۔ تو آپ کو اگر اس میں کریڈیبلٹی ڈالنی ہے تو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی۔ آج انہوں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئرز، 15 مجموعی طور پر انہوں نے افسران کا کہا ہے ہم نے سزا دی ہے۔ ڈو یو تھنک اٹس اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیے، فوج کا اپنا ایک قانون ہے، اپنا ایک طریقہ ہے، اپنی روایات ہیں، اور فوج کے اندر ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ قانون توڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کے ریگولیشن بڑے کلیئر ہوتے ہیں، اور آپ کو جب آپ افسر بنتے ہیں وہاں سے لے کر جہاں بھی پروموشن ہوتی ہے آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کیا وہ لائنز ہیں جن کے اندر رہ کر میں نے کام کرنا ہے۔ تو اگر یہ سزائیں دی گئی ہیں اور اس کا تعلق مے 9 کے واقعے سے ہے، پھر معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ 73 کے بعد سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا 73 میں 23 مارچ 73 کو ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر اس میں کوئی جنرل تو نہیں تھے لیکن بریگیڈیئر لیول اور اس کے شاید ایک جنرل بھی تھے، میجر جنرل میرا خیال ہے، تو ان کے خلاف ایک کورٹ پروسیڈنگز ہوئی تھیں اور سزا ملی تھی۔ تو یہ بات بڑی تشویشناک ہے کہ اگر ایسی سزائیں دی گئی ہیں اور کورٹ مارشل کے تحت دی گئی ہوں گی تو یہ تو پھر کافی مرحلہ ایک آدھ واقعہ بعد میں محترمہ کی حکومت کے دوران بھی ہے، وہ کچھ آفیسرز کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا، لیکن 9 مئی بہت بڑا سانحہ ہے کیونکہ آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کو کبھی ایسے اٹیک وہ طالبان نے کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا یا ہماری ایئر بیسز کے اوپر جا کے اٹیک کر دیا، لیکن کسی سویلین پروٹیسٹ کے نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر فوجی عمارتوں کو جلاؤ گراؤ کیا گیا ہو، میری یادداشت میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا۔ نہیں، کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، اور یہ تو جب سے واقعہ ہوا ہے تقریباً 2 مہینے ہونے لگے، اس پر ہر شخص نے مذمت ہی کی ہے، اور ایک بڑا ہی افسوسناک اور میرا خیال ہے پورے ملک کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جس کی یعنی ہم مثال کیا، ہم کوئی اس کے بارے میں بات بھی کرنی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کے ملک کے اپنی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو، ایک اعلیٰ افسر کا گھر جلایا جائے کنٹونمنٹ کے اندر، اور اس کو شے کہاں سے آئی؟ یہ ایک وقت کے ساتھ ہی سارا معاملہ پیدا ہوا ہے پچھلے 1 سال میں، جس طرح ورکروں کو شے دی گئی، لیڈروں کو شے دی گئی، نہیں آپ جو مرضی کریں ہم قانون سے بالا ہیں۔ لیکن خاقان صاحب یہ ایک دن نا یہ سانحہ ہے، یوم سیاہ وہ کہتے ہیں فوج والے، صحیح کہتے ہیں اس کو، بالکل صحیح ٹرم یوز کیا انہوں نے، یہ سانحہ ہے۔ یہ ایک دن ویسے پاکستان میں ہونا تھا، 9 مئی کو نہ ہوتا تو جولائی اگست کو ہو جاتا، لیکن یہ کبھی نہ کبھی ہونا تھا۔ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا جو تھا، مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا گیا تھا کہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اب جو مرضی ہے کریں، آپ پولیس کو پیٹرول بم ماریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گرفتار کوئی نہیں کسی کو کر سکتا۔ یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کس نے کیا تھا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ ٹی وی چینل پہ ان حالات پہ تنقید کریں، لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ یہ آپ نے اکتوبر 2011 سے لے کر 2018 میں عمران خان کی حکومت بننے تک یہ مائنڈ سیٹ آپ نے پیدا کیا۔ آپ نے کہا باقی سارے تو چور ڈاکو ہیں، ایماندار ایک ہی شخص ہے، آپ نے اس کو جب اوپر چڑھا دیا ہے وہ مینار پاکستان کے اوپر، تو پھر تو وہ کہے گا باقی سارے اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے سے کوئی بات کرے۔ یہی وہ باتیں ہیں جس کی ہمیں کم از کم سبق حاصل کرنا چاہیے، اگر اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے سب دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کیا ہوا، کس طرح یہ سارا پروسیس ڈیولپ ہوا، کس طرح عمران خان کو سامنے لایا گیا، ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو عمل ہوئے، یہ ڈان لیگز، یہ
ویکیپیڈیا، پھر 28 جولائی 2017 کا جو فیصلہ تھا، پھر 2018 کے الیکشن کی چوری، یہ ایک پورا پروسیس تھا. اس کے بعد عمران خان نے آ کر جو 4.25 سال حکومت کی، اس کے اندر جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو عمران تو سر اس کا ایک حصہ ہے، پھر باقی لوگ سارے قابل معافی ہیں جنہوں نے، وہ ثاقب نثار نے یا آصف سعید کھوسہ نے یا باقی لوگوں نے جنہوں نے فیصلے کیے تھے وہ بھی قابل معافی ہیں. جنہوں نے پارلیمان پہ حملہ کروایا تھا یا فیض آباد، آپ پرائم منسٹر تھے جب فیض آباد دھرنا کروایا گیا تھا، وہ سارے لوگ پھر قابل معافی ہیں. وہ معصوم لوگ تھے، ان کو نہ پوچھا جائے. عمران کو پھر پکڑ کے اندر قابل معافی تو اب نہیں کہہ سکتے ہیں کیا قابل، یعنی ان کے خلاف کیا کارروائی اب کریں گے، یہ مشکل کام ہے. کارروائی کرنی چاہیے، لیکن نہیں دیکھیں آپ سلیٹ تبھی صاف کر سکتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں ہمیشہ کہ حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے. آپ کیا ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں، کیا وہ شہادت ہے یا نہیں ہے. مئی 9 کی شہادت موجود ہے، اور میں نے بار بار دھرنے کی بھی شہادت، آپ وزیر اعظم تھے، آپ سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. شہادت تو ہے نا، لیکن اب وہاں پر کس نے کیا، کیا کیا، اس کی شہادت نہیں ہے. آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، اس کی لیڈ کس طرف جاتی تھی، آپ پوری آپ کی حکومت کے سارے لوگوں کو پتا نہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کی کوئی شہادت ہے کہ تو آپ وزیر اعظم تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں پر تو مئی 9 کو جو ہوا ہے، اگر آپ اس کی پروسیکیوشن نہیں کریں گے، آج جو میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی DGISPR کی، لیکن اس معاملے کی پروسیکیوشن بڑی ضروری ہے. اور اگر کوئی ایسی سازش ہے کہ فوج کے افسران کے ساتھ سویلین لوگوں نے مل کر، سیاسی لوگوں نے مل کر عمل کیا ہے، تو پھر تو یہ بہت گہرا معاملہ بن گیا. سر 2014 جو تھا نا، جب راحیل شریف کی ابھی معاملہ وہ چل رہا تھا ابھی کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، 2014 والے جو دھرنا تھا نا، اس کے اندر بھی ایک پلان یہ تھا کہ ایسا کیوس پیدا ہوگا، ایسی افراتفری پیدا ہوگی کہ اس وقت کا آرمی چیف جو ہے وہ اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکے گا اور مارشل لا لگا دے گا. اور وہ پلان تھرو نہیں ہو سکا. اور مجھے خواجہ آصف صاحب سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے یا ڈیفنس سیکٹری کے ذریعے کسی شخص کا، انہوں نے نام بھی بتایا مجھے، کہ انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میں مارشل لا نہیں لگاؤں گا. لیکن اٹیمپٹ اس وقت بھی یہی تھی، وزیر اعظم کو ٹاپل کریں. نہیں وہ کس کی تھی؟ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی ایک فیمس کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں 5 کور کمانڈرز نے اس وقت چیف کو انسسٹ کیا تھا کہ اٹھا کے اس کو باہر پھینکو نواز شریف کو. لیکن اس وقت چیف پریویل کیا، چیف نے کہا کہ نہیں کام نہیں ہوگا. یہ طریقہ کار ہی درست نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں کیا بات ہوئی نہیں ہوئی، اس پہ تو اسپیکولیشن ہی آدمی کر سکتا ہے. اسپیکولیشن جو حقیقت یہ ہے، یہ وہ خبر تھی جو ہم لوگوں نے بعد میں باقاعدہ حقائق کے ساتھ تفصیل جاننی تھی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے کے جو سربراہ تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں. یہ جنرل ظہیر کی بات کر رہے ہیں. یہ بات ہوئی ہے. یہ پیغام کس کے ذریعے دیا گیا تھا؟ ملک ریاض کے ذریعے دیا گیا تھا؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، شاید خود کہا گیا تھا. خود کہا گیا تھا. جنرل ظہیر تھے نا اس وقت؟ جی جنرل ظہیر الاسلام صاحب تھے. اور یہ بات انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں. جی چھٹی پہ چلے جائیں. اب میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ بڑی تلخ ہے، اور یہ جب تک ہم ٹروتھ کمیشن نہیں بنائیں گے یہ تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جائے گی. یہ مئی 9 کو جو ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا یہ پورا ایک بلڈ اپ تھا جو یہاں تک معاملے کو لے کر آیا ہے، کہ اس ملک کے ایک سیاسی جماعت نے، ایک سیاسی لیڈر نے، اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں، جو مرضی ہم چاہیں کریں، ہم حملاور ہو جائیں گے. اور اس کے اندر لوگ بہہ گئے اس لہر کے اندر بدقسمتی سے. آج پچھتاتے ہیں، آج وہ اکثر لوگ پچھتاتے ہیں. میں بریک لے لوں کیونکہ اس میں کوئی 8-10 ہزار بندے ہیں اور اس میں بہت سارے نوجوان ہیں، کچھ خواتین ہیں. ان کے متعلق ریاست کو کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے جہاں ان کو کچھ معاف کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں.